اسرائیل. علی بھائی جیسے آپ نے کہا نا وکان الانسان عجولا، جی تو اس کے ساتھ ہی آگے یعنی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی پر ایک کامنٹ کیا ہے، اور انٹرسٹنگلی دنیا کی زندگی کے لیے اللہ نے لفظ عاجلہ استعمال کیا. سورہ اسراء کی آیت نمبر 18 ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. یعنی اس کا آسان بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ جس بندے نے جلدی کی تمنا کی، جس نے ارادہ کیا، جس نے چاہا کہ مجھے جلدی مل جائے، جلدی سے مراد دنیا، یہاں پہ العاجلہ یہ ناؤن ہے. عجلنا له فیہا ما نشاء، ہم اس کو جس قدر ہم چاہتے ہیں، یعنی جتنا ہم چاہیں گے اتنا اس کو جلدی دے دیں گے، لیکن آخر میں اس کے لیے جہنم ہوگی جس میں وہ بہت دھتکارے ہوئے انداز میں داخل ہوگا. تو سبحان اللہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عاجلہ کو 3 جگہوں پہ، یہ دنیا کے لیے 3 جگہوں پہ یہ لفظ استعمال کیا عاجلہ. ایک یہ سورہ بنی اسرائیل میں استعمال کیا، دوسرا سورۃ القیامہ کے اندر ذکر کیا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اور اس طریقے سے سورہ انسان میں ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا. یعنی ہر جگہ پہ اللہ نے عاجلہ کو آخرت کے ساتھ کمپیریزن کیا، اور ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو ضرور پریزنٹ کیا ایک کمپیریٹیو کے طور پہ کہ دیکھو یہ تم جلدی جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو اس کے مقابلے میں کیا ہے، ان ریٹرن کیا ہے. اور جیسے آپ نے بات کی نا تو مجھے اس سے ایک ذہن میں خیال آیا، یہی آپ کی بات کرنے کے دوران، کہ دیکھیں یعنی انسان بھی عاجل ہے، یعنی عجولہ یعنی جلد باز ہے. انسان کو دنیا کیوں اٹریکٹ کرتی ہے؟ اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ دنیا پرومس کرتی ہے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، کہ آپ کو فوراً ریٹرن ملے گا. آن دا کنٹری آخرت کا مطلب یہ ہے مؤخر، یعنی لیٹ. یعنی آخرت کیوں نہیں اٹریکٹ کرتی، یا آخرت کیوں ہمیں اتنا زیادہ اپیلنگ نہیں ہوتی ہمارے لیے، حالانکہ اللہ نے آخرت میں جنت رکھی ہے، آخرت میں یعنی وہ خواتین رکھی ہیں، وہ حوریں رکھی ہیں سبحان اللہ، جو شاید دنیا کا جو ہے نا بہت زیادہ کوئی عورتوں کو پسند کرنے والا بھی شاید نہ، اگر وہ پڑھ لے اس کی ڈسکرپشن، لیکن وہ اس کو نہیں، اس کے لیے سیکریفائز کرنے کے لیے تیار، کیونکہ بائی نیچر انسان کے اندر جلد بازی موجود ہے. یعنی وہاں پہ محلات کی اگر آپ ڈسکرپشن دیکھیں، وہاں پہ آپ جنت کے پھلوں کی ڈسکرپشن دیکھیں، کھانوں کا جو شیدائی ہے، کپڑوں کے بارے میں اللہ نے تفصیلات بتائی ہیں، لیکن ان سب کا مسئلہ، ان سب میں پرابلم کیا ہے؟ ان سب میں پرابلم یعنی ظاہر پرابلم انسان کے لیے جو جلد باز ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس میں تھوڑا ٹائم ہے، اس میں پیشنس اور صبر چاہیے. آن دا کنٹری دنیا جو ہے وہ جلدی پرومس، وہ آپ کو ریٹرن فوراً پرومس کرتی ہے کہ آپ یہاں سے سود دیں آپ کو فوراً ریٹرن ملے گا. صدقہ کیا ہے؟ صدقہ کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے، کچھ وقتی طور پہ آپ کو سیکریفائسز کرنی پڑیں. تو ہر چیز میں یہی چیز ہے کہ اگر انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے اپنے آپ کو پیشنس اپنے اندر اگر ڈیولپ کر لے، اور اپنے آپ کے اندر یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا جو انسان کی کمزوری ہے اس کو اوور کم کر لینا، تو میں کہتا ہوں، اور دنیا میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بھی بڑے بڑے جو بھی فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ سب پیشنس ریکوائر کرتے ہیں، کبھی بھی وہ جلدی نہیں ملتے. لیکن انسان دیکھیں، وی آر لیونگ ان دی ایج آف کنوینئنس، جیسے آپ کہتے ہوتے ہیں کہ ہمیں جلدی چاہیے ہر چیز. پین کلرز کیوں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ جلدی فوراً پین ریلیف ملے. سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹس کیوں ہوتی ہیں؟ جی اس لیے تاکہ اصل مسئلے کے حل کے بجائے ہمیں بس جو سمٹمز ہیں وہ دور ہو جائیں. یعنی لانگ ٹرم چیزیں قرآن ہر جگہ پہ پیشنس ریکوائر کرتا ہے. اللہ بھی کہتے ہیں جلدی نہ کرو، اس کو گیو اٹ اٹس ڈیو ٹائم. جس بندے کے اندر یہ تحمل پیدا ہو جائے اپنی ذات کے اندر، میں کہتا ہوں وہ دنیا میں سب سے بڑا کامیاب. اور لوگ سلوشن مانگتے ہیں نا، تو یقین کیجئے نماز جو ہے نا وہ ایسا سلوشن ہے جو پیشنس نماز آپ میں بھرتی ہے اگر آپ صحیح سے ادا کریں، اور آپ کی انگزائٹی کو کم کرتی ہے باقاعدہ نماز. سو آئی تھنک دیٹس اچھا. یہاں پہ ایک اور بڑی اہم آیت ہے، آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ تم اپنے رب کی ہی عبادت کرو گے اور اس کے سوا کسی کی نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. اینڈ قرآن میں جگہ جگہ، دس از ناٹ دی اونلی پلیس، اور جگہوں پہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں پہ اپنا رائٹ مینشن کیا ہے کہ اللہ از دی اونلی ون ڈیزرونگ آف ورشپ، وہاں پہ انسانوں کو کہا ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، یعنی اچھا برتاؤ کرنا ہے. اینڈ یہ جو چیز ایسی ہے کہ ایک سرٹن ایج میں نا ہم اس چیز کا بہت زیادہ جو ہے نا اس کے اندر کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں، خاص طور پہ ٹین ایج ایئرز جو ہوتے ہیں اور جو مے بی ارلی 20s ہوتے ہیں. جب تک شاید انسان خود پیرنٹ نہیں بنتا نا، وہ ریئلائز نہیں کرتا کہ والدین جو ہیں اس کے لیے کیا جذبہ رکھتے ہیں، کس لیول آف کیا محبت رکھتے ہیں اس کے لیے. اور دنیا میں کوئی انسان نہیں ایگزسٹ کرتا جو اتنا خیر خواہ ہوگا آپ کے لیے جتنے آپ کے والدین ہوں گے. اس کی جو ٹرو ریئلائزیشن ہے نا، میرا خیال ہے وہ تبھی انسان کو ہوتی ہے جب وہ خود ایک پیرنٹ بنتا ہے اور اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے. لیکن یہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے مینشن کرنا اپنے نوجوانوں کے لیے، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی یہ چیز مینشن کرتا ہوں کہ والدین اگر آپ کو فیل بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ جو ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں جب وہ دیندار ہوتے ہیں نا، ان کا ماں باپ کے ساتھ ریلیشن شپ بڑی جلدی خراب ہوتا ہے،
کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب میرے دین میں جو پروگریس ہے اس کی رکاوٹ جو ہے نا وہ میرے والدین بن رہے ہیں، یا کیونکہ والدین کا ایک طور طریقہ ایسا رہا ہے جس سے اب میں ڈس ایگری کرتا ہوں تو ایک وہ فرکشن کریٹ ہو جاتی ہے. اینڈ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں فروعی ہیں یعنی سیکنڈری ہیں، یعنی جو اتنی پرائمری امپورٹنس نہیں رکھتے دین کے اندر، ان کو بجا لانے کے لیے اس چیز کے اوپر کمپرومائز کر دیا جاتا ہے، اینڈ اس چیز کو جو ہے نا توڑ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. یعنی کس چیز کو؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رائٹ کے بعد اس پرائیورٹی لیول کے اوپر رکھا ہے. اینڈ دین کی جو سیکنڈری میٹرز ہیں ان کو بجا لانے کے لیے نوجوان جو ہیں والدین سے لڑ پڑتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ پرابلمس کر دیتے ہیں. اس کی مثال میں فار ایگزامپل آپ کی اجازت سے دوں، جیسے فار ایگزامپل اسٹڈیز ہیں، ماں باپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ تم دین پڑھ رہے ہو لیکن بیٹا ابھی اپنی ایجوکیشن اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لو، لیکن وہ ریئیکشن میں آگے کیا کریں گے کہ اس چیز کو چھوڑ کے جو کہ وہ کہیں گے نہیں جی ہم نے اپنی ایجوکیشن بھی چھوڑ دی اور جا کے کسی مدرسے میں بیٹھ گئے یا حفظ شروع کر دیا اور اس کو کرنے کے لیے اپنی ذیل کے اندر. ہاں بالکل، یہ بہت اچھی ایگزامپل ہے، اور یہ ایک ایسی پریکٹیکل ایگزامپل ہے. آئی ایم شیور آپ لوگوں کے پاس بھی بہت زیادہ لوگ آئے ہوں گے اس طرح کے. ہمارے پاس پیرنٹس بھی آتے ہیں، پیرنٹس آ کے کمپلین کرتے ہیں. پیرنٹس کے لیے یہ ایک پریشانی کا باعث بن جاتی ہے کہ ان کا بچہ جو ہے نا دیندار ہو گیا بہت زیادہ، کیونکہ وہ ایک ایسی اس نے لائن چوز کر لی جو امپریکٹیکل اور امپریگمیٹک ہوتی ہے، اینڈ وہ اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بیچارہ کیونکہ دین میں نیا ہوتا ہے تو وہ یہ پرائرٹی سیٹ نہیں کر سکتا. تو میں تو ہمیشہ اپنی اسٹوڈنٹس کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ والدین کا جو ہے نا جو حکم ہے وہ سب سے اوپر ہے. اینڈ اگر تمہیں فیل بھی ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جا رہا ہے، تم نے پھر بھی ماننا ہے. اینڈ اگر پھر بھی تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اس چیز سے اور یہ ریکنسائل نہیں کر سک رہے، پھر کسی عالم کے پاس جاؤ، کسی اسکالر کے پاس جاؤ، اسے کہو یہ میرے والدین کہہ رہے ہیں اور یہ میں اللہ کے دین کو ایسے سمجھ رہا ہوں. وہ جب تک تمہیں نہیں بتائے گا نا تب تک آپ نے آگے قدم نہیں اٹھانا. اور میں احمد بھائی اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح بتاتا ہوں کہ دیکھو ٹالرنس کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے ماں باپ ہیں. صرف یہ پوائنٹ ذہن میں لے آیا کرو، اینڈ دیٹس اٹ. یعنی تم باس کی جھڑکیں کھا لیتے ہو، ٹالرنس شو کرتے ہو، دوستوں کی جھڑکیں کھا لیتے ہو، ان سے اختلاف میں ٹالرنس دکھاتے ہو، تو پیرنٹس کے معاملے میں نمبر 1 پیرنٹس ہیں ٹالرنس کے حوالے سے. تو آئی تھنک کہ یہ بڑا اچھا فارمولا. بالکل، اور اسی آیت میں آگے کہا نا کہ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، کہ اگر وہ بڑھاپے کی ایج تک پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، اور ان کو جھڑکو نہیں، ان کو اپنے سے دور نہ کرو، اور اپنا جو ہے نا رحمت ان کے ساتھ، رحمت کا یعنی مرسی کے ساتھ برتاؤ کرو ان کے ساتھ. اینڈ پھر یہاں پہ ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان کے اوپر رحم فرما اپنا، کیونکہ انہوں نے مجھے پالا پوسا، مجھے بڑا کیا. جس میں میں ایک حدیث آپ کے ساتھ جلدی سے ذکر کر دیتا ہوں رمضان المبارک کے حوالے سے جو اس سے ریلیونٹ ہے، ماں باپ کے حوالے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ تشریف رکھنے لگے اور آپ نے پہلا قدم رکھا اور آمین کہا اور جبریل آیا، تو اس ٹائم آپ نے جبریل نے آ کے اصل میں بد دعا دی تھی، اور جس پہ اللہ کے رسول نے آمین کہا. اس میں 3 چیزیں تھیں. اس میں ایک تو یہ تھی کہ جو بندہ رمضان المبارک اس کو زندگی میں ملا فلم یغفر له، اس کی مغفرت نہ ہو، یعنی رمضان ناراض ہو کے چلا گیا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا. دوسرا وہ تھا کہ جس کو اس کی زندگی میں والدین اللہ نے عطا کیے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہو سکا، وہ بھی یعنی وہ بندہ جو ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر سکا تو وہ بھی دخل فی النار، وہ جہنم میں آیا. اس کو بدترین یعنی دعا کرنے والے جبریل ہیں، آمین کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، یہ بہت ریلیونٹ چیز ہے اس سے متعلق.